औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ जंग शुरू होने का जो वक्त का जायजा था वो बड़ी तफसील के साथ शेयर किया और आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन से आगाह किया। आज हम देखते हैं कि उस जायजे में मज़ीद मुझे कौन सी चीज़ें रूनुमा होती दिखाई देती हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग कब तक जारी रहेगी और इस जंग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या ईरान एटमी धमाका कर सकता है और अगर ये सूरत हाल बनती है तो मज़ीद की जंग कहाँ कहाँ फैलेगी और अरब ममालिक भी इसकी जद में आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं आपके साथ बड़ी तफसील के साथ अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट वगैरह क्रिएट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। इसराइल ने ईरान पर जब हमला किया तो उसका नाम ऑपरेशन लॉयंस माइट रखा, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई जब की है तो उस ऑपरेशन का नाम मजाज़ात शदीद रखा, जिसका मतलब है शदीद इंतकाम या सख्त सज़ा। अब हम इसको तफसील से देखते हैं। आप लोगों के साथ मैंने 13 जून की वीडियो में कुछ पेशगोइयाँ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि ये जंग जो है इसका हमें अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या नज़र आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इसराइल की तरफ से मैं ज़्यादा धमाके और इस तरह की कार्रवाइयाँ देख रही हूँ, जबकि ईरान अपना दिफा करने के लिए हिम्मत तो करेगा लेकिन ईरान को फिर भी मैं कमज़ोर हालत में देख रही हूँ। उसके साथ मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत अपनी इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन शेयर की थी, जो कि मैंने साल 2025 के आगाज़ में आपके साथ शेयर की थी। मैंने बताया था कि सैटर्न का 29 मार्च को ट्रांजिट इसराइल के जायचे के 6 हाउस में हो रहा है और वो उसके 4 और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो इस ट्रांजिट के दौरान मैं देखती हूँ कि इसराइल को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी अंदरूनी सरजमीन में सिक्योरिटी खदशात बन रहेंगे, आवाम डिस्टर्ब होगी, कुछ हालात मुल्क के ख़राब होंगे। इसके अलावा मैंने एक बहुत अहम प्रेडिक्शन उसमें आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं उनका सिक्योरिटी सिस्टम आयरन डोम फेल होता हुआ देख रही हूँ। अब आप देखें, 14 जून को जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो इसराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसको बेस्ट माना जाता है आयरन डोम को, वो फेल हो गया और वहाँ पर मिसाइल दागे गए। अब आप देखें कि मैंने ये प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ गालिबन दिसंबर 2024 में शेयर की थी। मैंने आपको तफसील से बताया था, दोबारा स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ ये मेरी प्रेडिक्शन, कि मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि मैं इस ट्रांजिट के बाद इस साल में ये होता देख रही हूँ। इसके अलावा सिक्योरिटी खदशात क्या थे, मैंने आपके साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर की है। आग और पानी इस साल बड़ा किरदार अदा करेंगे। वहाँ इसराइल में आग लगी और काफ़ी दिन उस आग को बुझाने में लगे। ऑटोमेटिक आग भड़कती जा रही थी। इसी तरह अमेरिका में भी आग ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया। फिर मैंने आप लोगों के साथ कल एक प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इस वक्त ईरान
میں مجھے سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے زیادہ اٹیک ہوں گے اور اسرائیل ایران میں بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نے بے شک جوابی کارروائی کی، لیکن ایران کی طرف سے کیے جانے والے نقصانات اور اہداف بہت زیادہ تھے، اور اس وقت تک ایران میں بہت زیادہ تباہی مچ چکی ہے، اور ایک مسلم کنٹری اس وقت پھر ایک بہت ہی بھیانک جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے ان کے دوست ممالک کی طرف سے یا ہمسایہ ممالک کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہمسائے ممالک آپ دیکھ لیں یا دوست ممالک، اور بالخصوص مسلم ممالک اردن، شام، عراق اور کچھ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اسرائیل نے یہاں سے میزائل داغے، یہاں ان کے مورچوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر اٹیک کیے۔ میں نے کل بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ جنگ ایران کی نہیں، یہ مسلم امہ کی جنگ ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے نکلتے دیکھو تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کی شروعات ہے جب مسلم امہ کو پوری طرح سے دبایا جائے گا، اور پھر مسلم امہ کی طرف سے ایک لشکر نکلے گا جہاد پر جو بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ یہاں پر مسلم امہ کو صرف اور صرف دبایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ اٹھے۔ یہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کنٹری ہے جو ہمارے ہمسایہ میں ہے، سب سے بڑی بات ہے وہ مسلم امہ کا ملک ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلم امہ کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں وہ پیس رہے ہیں۔ مسلم امہ کو استعمال کرتے ہوئے مسلم کنٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، اس سچویشن میں مجھے ایک سب سے زیادہ ضروری جو چیز نظر آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، میں نے کل سائچہ پاکستان کا منتھلی ہوروسکوپ لکھ رہی تھی جو انشاءاللہ میں کل اپنی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اس میں پاکستان کی بھی بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اس میں نے آپ لوگوں کو یہ پرڈکٹ کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ کیا پاکستان ساتھ دے گا ایران کا۔ تو مجھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ڈائریکٹلی ایران کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن انڈائریکٹ ایران کو سپورٹ کرے گا۔ اور ایک بڑی بات، پاکستان پر بلیم لگیں گے، اس وقت الزامات کی بوچھاڑ کی جائے گی، اور ممکن ہے کہ پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جائے، مطلب اس طرح کی سچویشن بنا دی جائے کہ پاکستان کے لیے وہ اس منتھ میں کافی کریٹکس بن جائے، پاکستان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے کہ اس نے کس طرف جانا۔ لیکن بہرحال پاکستان روس کی مدد سے یا روس کی جانب سے ایران کا ساتھ دے گا۔ اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ مسلم ممالک کو ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہم ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ جنگ پھیلے گی اور تمام عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ جنگ بہت جلدی تھمتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بے شک اس میں فی الحال مجھے زیادہ نقصان ایران کا نظر آ رہا ہے، لیکن پلانٹری پوزیشن کے بدلنے کے ساتھ چیزیں بدلیں گی بھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ہی طرح اسٹیگننٹ رہے گی۔
لیکن فی الحال ایران کا زیادہ نقصان نظر آتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایران کو مارس کی سپورٹ حاصل ہے. ایران ہار نہیں ماننے گا، تھکے گا نہیں، جھکے گا نہیں، لڑے گا، مستحکم رہے گا، اپنے حوصلوں کو اکٹھا کرے گا. اور ایرانی قوم اس لحاظ سے اس وقت چارٹ کے مطابق مجھے بہت مضبوط نظر آتی ہے. ایران بہت جلدی گرنے والا نہیں ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ لڑیں گے. جبکہ اگر اسرائیل کی بات کی جائے نا تو اسرائیل اتنا پریشر نہیں برداشت کر پائے گا. اگر مسلم ممالک یا دوست ممالک ایران کو سپورٹ کر دیں تو ایران وہ پریشر نہیں برداشت کر پائے گا. اور مجھے فی الوقت سب سے بڑی سپورٹ روس کی نظر آتی ہے. روس ایک اچھے انداز سے سپورٹ کر سکتا ہے، باقی مزید کچھ کنٹریز بھی سپورٹ کریں گے، ہر ایک دغا نہیں دے گا. لیکن فی الحال جو قریبی کنٹری جن کی سپورٹ زیادہ اہم تھی وہ اسرائیل کو سپیس دے چکے ہیں. اسرائیل ان کی سپیس یوز کر چکا ہے. تو جو بہت افسوس کی بات ہے، یہ مسلم امہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں بار بار بتا رہی ہوں لمحہ فکریہ ہے، آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب بات آتی ہے کہ جس طرح نیوز پہ آ رہا ہے کل ایٹمی دھماکہ کرے گا، آج ایران ایٹمی دھماکہ کرے گا. فی الوقت ایک دو دن میں تو مجھے ایران کی طرف سے ایٹامک دھماکہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک چیز ہے کہ اس وقت ایران کی ایٹامک انرجی کا یوز ہونا، ویسٹ ہونا دکھائی دے رہا ہے. بہت ساری ایٹامک جو انرجی ہے یا ایٹامک پاورز ہیں اسرائیل تباہ کر چکا ہے. اگر ایران ان کو یوز نہیں کرتا ہے تو وہ مزید اس کو تباہ کرتے جائیں گے. تو ممکن ہے ایران اس ایٹامک ٹیسٹ کرے، لیکن فوری ایک آدھ دن میں آج یا کل میں نہیں دکھائی دیتا. لیکن یہ یوز تو کرے گا کیونکہ اس پہ کٹ لگتا دکھائی دے رہا ہے. اب کٹ کس فارم میں آتا ہے واللہ عالم، اس کو وہ جس طرح کے آگے کٹ لگ چکا ہے، یوز ہو چکے ہیں، ویسٹ ہو چکے ہیں، اس فارم میں آتا ہے، یا پھر انرجی یوٹیلائزیشن کے فارم میں آتا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت اتنی بلند حوصلے سے کھڑا ہے کہ وہ جلدی گرے گا نہیں. تو ممکن ہے کہ وہ جلدی نیوکلیئر دھماکہ کرے. کب کرے گا اس کا ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنی اگلی ویڈیو میں. ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ جب میں نے ایران کا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا، ان کے 11th ہاؤس میں راہو تھا، جس سے میں نے کہا کہ دوست ممالک تو اس کو دگا دیں گے. لیکن اس کی ایک پازیٹیو چیز بھی ہے. 11ویں گھر کا راہو ہمیں جدید اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی طرف لے کر آتا ہے. 11واں گھر ہمارے نیٹ ورکنگ کا ہے، ہمارا جو ٹیکنالوجیز کا گھر ہے. تو یہاں پر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز بھی یوز ہو سکتی ہیں، اور جس کی طرف کل تو فوری طور پہ میری نظر نہیں گئی، لیکن آج جب میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایران نے اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، تو تب فوراً میرے مائنڈ میں آیا کہ 11ویں گھر کے راہو نے پازیٹیو کام کروایا. کیونکہ راہو اس وقت آن سائن ہے، نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیو وہ اپنے افیکٹ دے گا. تو میں ایران کی طرف سے مزید اس طرح کے حملے دیکھتی ہوں. پاکستان نے اس کا کیا کیا تھا، سائبر اٹیک کیا تھا انڈیا پر، اور ایران نے بھی اس طرح کی ایک کارروائی کی. اس طرح کی مزید کچھ کارروائیاں میں ایران کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. جبکہ اگر اسرائیل کی طرف سے دیکھا جائے تو اسرائیل نشانہ اپنا بہت اچھا رکھے گا، جس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرے گا وہاں تک پہنچے گا. لیکن ان کی ٹیکنالوجی ویسے بھی بہتر ہے، لیکن جو نیو ٹیکنالوجی اور نیو چیزیں میں یوز ہوتی ایران کی طرف سے دیکھ رہی ہوں وہ بہت بیسٹ ہے.
बहरहाल ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अपनी आने वाली वीडियो में मज़ीद कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के मुताबिक वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।